شکر گزاری کیا ہے، یہ ایک ٹاپک ہے. اس کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کے بارے میں کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان پہ حکمت نازل کی، حکمت دی لقمان کو. کیا کہا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر کر. شکر جو ہے یہ وزڈم ہے. اگر کوئی حکمت والا بننا چاہتا ہے تو اس میں شکر ہوگا، شکر گزاری ہوگی. شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں، گریٹفلنس کے جو تقاضے ہیں، سب سے پہلے تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ بی گریٹفل ٹو اللہ اینڈ whoever is grateful for the benefit of himself and whoever denies Allah and his favor then indeed Allah is free of need and praiseworthy. شکر اللہ کا اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. شکر سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ شکر سے مراد ہے عمل. یہ شکر کی سمپل ڈیفینیشن. جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہے وہ عمل سے شو کرے گا، وہ صرف زبان سے نہیں شو کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں. یہی ہے ہر ریلیشن میں. آپ اپنے پیرنٹس سے شکر گزار تب ہیں جب آپ انہیں کچھ کر کے دکھائیں گے، ادروائز وہ باتیں ہیں، ادروائز وہ کھوکھلے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو بولی جانا اور کرنا کچھ بھی نہ، بات کوئی نہ ماننا، ان کے لیے کچھ خراج تحسین نہ دینا، آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے لیے کچھ نہ کرنا. دس از ناٹ شکر گزاری. تو شکر گزاری عمل کا نام ہے. پھر کہا اینڈ ریممبر وین یور لارڈ پروکلیم، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میرا شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں شورلی انکریز کروں گا ان مائی فیور. سیدھی سی بات ہے، جو جتنا شکر گزار ہے اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے، اس کے مال میں، اس کی ہر چیز میں برکت آتی ہے. شکر گزاری عمل کا نام ہے. بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. بٹ اف یو ڈینائی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر عذاب، ظاہر ہے پنشمنٹ ہے، ریپرکشنز ہیں. اگر کفر کرو گے، اللہ کو ہی ڈینائی کر دیا تو دنیا میں کیا کیا، اگر کریٹر کو ہی نہیں پہچانا اس سے بڑا جرم اور کیا ہے. پھر المغیرہ ابن شعبہ reported the prophet sallallahu alayhi wasallam would pray until his feet were swollen. It was said to him, why do you do this when Allah has forgiven your past and future sin? یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے جبکہ اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا shall I not be a grateful servant، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا پتہ لگا شکر کس کا نام ہے؟ عمل کا. جو بندہ جتنا شکر گزار بننا چاہتا ہے اللہ کی عبادت میں اتنا انکریز ہوگا، اور اللہ کی عبادت سے پاور ملے گی آپ کو. وہ پاور آپ کو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی، آزمائی ہوئی بات ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک نماز میں اور صبر میں طاقت پکڑو، نماز اور صبر میں. وَاسْتَعِينُوا، اور بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. تو نماز سے طاقت ملتی ہے. مسلمان کی سپر پاور ہی نماز ہے. ٹھیک ہے، نماز کو پاور بنا لیں اپنی. نماز کے بارے میں اسلاف کے ایسے اقوال ہیں کہ جب بھی اسلاف کو کوئی دکھ پہنچتا تھا، غم پہنچتا تھا، وہ سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے. کہتے تھے چلو جی مصلی بچھاؤ، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، بس شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز بس بچھاؤ اور شروع کر دو. تو اس سے انسان کو جو ہے نا وہ عزت ملتی ہے، انسان کو وزڈم ملتا ہے. لوگوں کے سامنے رولا ڈالنے سے جو ہے نا وہ عزت نہیں ملتی. ہمارا کام ہے لوگوں کے سامنے ہم پہلے رولا ڈالتے ہیں، اس سے یہ کہ تھوڑی عزت میں کمی آتی. عزت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، رب کے سامنے. لیکن یہ کہ لوگوں سے بات شیئر کر سکتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے. بٹ یہ کہ شکر گزاری آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ عمل کا نام ہے اگر کسی نے دیکھنا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said acknowledge Allah in prosperity and he will acknowledge you in adversity. اگر تم اللہ کو جب تم پراسپرس ہو، جب تمہارے پاس مال ہے، تمہارے اچھے حالات ہیں، یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں تمہاری تنگی کے حال میں یاد رکھے گا. بہت زبردست بات ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جب پراسپرس ہوتے ہیں اللہ کو یاد نہیں رکھتے، وہ تبھی یاد کرتے ہیں جب تنگی آ جاتی ہے. although اللہ تب بھی رسپونڈ کرتا ہے اور مدد ان کی کرتا ہے، اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. لیکن یہ کہ شکر کا تقاضا یہ کہ اللہ کو تب یاد رکھو جب تم پراسپرس ہو. اور پھر یہ دعا تو میں کہتا ہوں آپ لوگ جو ہے نا آج ہی یاد کر لیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرا ہاتھ پکڑا. کتنی پیاری بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ تھا وہ اتنا سافٹ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہم نے ریشم یا جو ہے وہ سلک کا کپڑا جو ہے ہاتھ میں پکڑ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو شمائل ترمذی ایک کتاب ہے،
وہ آپ پڑھیں کبھی کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے اور ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا ان کا اور کہا آئی لو یو او معاذ, معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. آئی سینڈ اینڈ آئی لو یو او میسنجر آف اللہ, اور اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. دین دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ نیور فارگیٹ ٹو سے ان ایوری پریئر ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیا گفٹ دیا. محبت کا تو یہ تقاضا ہے نا کہ اگلے کو کوئی ایسی بات بتائی جائے جس سے اس کی دنیا آخرت سنور جائے. یہ محبت ہے, یہ دوستی ہے. تو کہا ربی آئینی, اے میرے رب, علی ذکرک, مجھے ذکر کرنے کا, و شکرک, شکر کرنے کا, و حسن عبادت کا, اور عبادت کرنے کا حسن عطا فرما. بہت زبردست.